بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بالآخر 2 نومبر خیر و عافیت سے گزر گیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 نومبر کے متعلق جو پورے ملک میں کچھ قیاس آرائیاں تھی، کچھ خدشات تھے، ایسا خدا کا شکر ہے کہ 2 نومبر خیر و عافیت سے گزر گیا۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کل جب سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کیس کا آغاز ہوا، پہلی ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب نے دھرنا ملتوی کیا اور آج یوم تشکر منایا۔ آج پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا، یوم تشکر منایا گیا، اور اس جلسے میں بھی عمران خان صاحب نے حکومت پر خوب تنقید کے نشتر چلائے۔ جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جواب دیا جو عمران خان صاحب نے تقریر کی پریڈ گراؤنڈ کے اندر۔ لیکن سوالات جو ابھی تک جن کا جواب ملنا ابھی تک نہیں مل سکے، چونکہ سپریم کورٹ نے جب اس کیس کی ہیئرنگ کا آغاز کیا، ابھی تک جو معاملہ ہم نے دیکھا کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو بنائی گئی تھی جس نے ٹی او آرز کو طے کرنا تھا، ڈیڈ لاک بیسیکلی ٹی او آرز پر تھا، تو ابھی بھی ٹی او آرز طے نہیں ہوئے۔ بعض لوگ عمران خان صاحب کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال واپس کیوں لی، لیکن بعض لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کئی روز سے یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب یا تو استعفیٰ دیں یا تلاشی دیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے کئی انٹرویوز میں اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے اور ہیئرنگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو ہم اپنا یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے یہ واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر فیصلہ واپس لیا گیا، جس نے جو ناقدین ہیں انہوں نے بڑے تنقید کے نشتر چلائے پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے پر۔ لیکن سوالات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 2014 کا جوڈیشل کمیشن تھا اس کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اب اگر ایک اور جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو قبول؟ اگر حکومت کیا دیکھ رہی ہے پاناما لیکس کے تحقیقات، چونکہ حکومت بار بار کہتی رہی کہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ سے ہوگا، آج جناب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہوگا، اور تنقید کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر، کہا کہ آج جو عمران خان صاحب شکرانہ ادا کرنے جا رہے ہیں ان کو شکر ادا بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے دیکھا گزشتہ کئی روز سے جاری تھے، اور بالآخر 2 نومبر جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد بند ہو جائے گا، اسلام آباد میں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی اور خیر و عافیت سے 2 نومبر گزر گیا۔ ٹی او آرز کیسے طے ہوں گے، حکومت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اب اس کیس کو کیسے دیکھ رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طاہر خلیل سندھو صاحب۔ بہت شکریہ ان کی آمد کا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماہر قانون بیرسٹر سعد رسول صاحب۔ سعد رسول صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ بات کا آغاز سعد رسول صاحب سے کروں گا، چونکہ کیس کی دوسری سماعت کل ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے پہلی سماعت کے بعد یہ کہا کہ ہمیں اس فیصلے پر خوشی ہوئی ہے، تو سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایسا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، قانون کی نظر سے بتائیے گا کہ کیسا فیصلہ آ گیا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس فیصلے سے بہت خوشی ہوئی ہے؟ کیا یہ کل کی جو ایک ہیئرنگ تھی یہ تحریک انصاف کے حق میں تھی؟ دیکھیے جی، خان صاحب کا یہ جو بیان ہے کہ ہمیں اس فیصلے سے بہت خوشی ہوئی ہے، یہ کچھ حد تک تو جسٹیفائی پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن شاید اس کے اندر کچھ اس طرح کے بھی ایک فیکٹر ہو کہ جب کہ دھرنا نہیں ہو رہا تو وکٹری کلیم کرنے کا یہ تھوڑا سا ایک سافٹ ٹارگٹ بھی تھا اس پرسپیکٹو سے، کیونکہ کل کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جس طرح وہ رپورٹ ہوا اور اس کا جو شارٹ آرڈر بھی جو ابھی تک سامنے آیا ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ نے کسی بھی سچویشن کو ابھی تک ہیڈ آن ٹیکل اس طرح نہیں کیا کہ کوئی ڈکلیریٹو سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی اس طرح کا ڈائریکشن نہیں ابھی تک پاس کی کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا پی ایم ایل این کے حق میں ہو۔ سپریم کورٹ نے بیسکلی اس کے اندر کہا یہ ہے کہ آپ لوگ جو متعلقہ پارٹیز ہیں وہ لگتا یہ ہے پرائما فیشا، انہوں نے کہا ہے کہ سرفیس کے اوپر لگتا یہ ہے، سپریم کورٹ کے الفاظ کے پرائما فیشا لگتا ہے کہ وہ سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر ایک کمیشن بنا دیا جائے جو کہ اس چیز کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر لے اور اس کے بعد یہ میٹر ڈیسائیڈ ہو، تو اس چیز کے اوپر تمام پارٹیز متفق ہیں۔ اور یہ والی بات تو خیر ہم نے پہلے سے پتا تھی جب سے ٹی او آرز کی بات چل رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ٹی او آرز اس طرح کے ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی کو
ایکسیپٹیبل ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے کچھ ٹی او آرز ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں, پیپلز پارٹی کے اپنے ہیں, پی ایم ایل این کے اپنے ہیں, لیکن اس چیز پہ لوگ متفق ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی نہ کوئی ٹی او آرز اس طرح کے ہو سکتے ہیں جن کے اوپر وہ ایگری کر سکیں. تو سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو ٹائم دیا کہ یا تو آپ آپس کے اندر ٹی او آرز اپنے فگر آؤٹ کر لیں اور ہمیں کنسنسس بتا دیں, یا اپنا اپنا جواب اس کے اوپر ہمیں بتا دیں, ورنہ اگر آپ متفق نہ ہو سکے تو ہم ٹی او آرز بنا دیں گے ایسے جو کہ ہم امپلیمنٹ بھی کروا سکیں, جس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو سکے, کاروائی بھی ہو سکے, اور جو سب کو قابل قبول, جو کہ اگر قابل قبول نہ بھی ہوں گے تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا تو وہ تو ماننا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر دو تین باتیں تھوڑی سی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ٹی او آرز بنیں گے کمیشن کے. ٹھیک ہے. کمیشن کے ٹی او آرز اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن کے لیے جو تمام شواہد ہیں, جو ٹرائل کے اندر, قانون کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے جس کے اندر شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں, گواہان بھی پیش کیے جاتے ہیں, دیگر چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ سپریم کورٹ کی جو یہ 184 کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی پیش نہیں کر سکتے. اس لیے سپریم کورٹ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ کمیشن کے طور کے اوپر کوئی اس طرح کے کمیشن بنانا پڑے گا جو کہ شواہد اکٹھے کرے, اپنی ایک رپورٹ پبلش کرے. اس رپورٹ کی ریکمنڈیشنز اگر تو ایک کمیشن کے تھرو ہی ہوتا ہے, کمیشن اسپیشلی بنتا ہے, تو وہ ریکمنڈیشنز پھر سپریم کورٹ میں آئیں گی اور ان کی بیسس کے اوپر فیصلہ, پھر جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ کرے گی جس بھی حق طرف کرے. یہ بات پی ٹی آئی کے لیے ایک طرف سے تھوڑی سی ڈینجرس بھی ہے. اس لیے بھی ڈینجرس ہے کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ٹی او آرز بنے تھے اور ایک کمیشن بنا تھا اور الیکشن کمیشن کے 4 حلقوں کے اوپر بات ہوئی تھی, تو تمام شور شرابے کے باوجود پی ٹی آئی اپنا کیس اس کمیشن کے سامنے پروو نہیں کر سکے. تو اس وقت اور ان کے اندر اس کیس کے اندر, اس وقت کے کیس کے اندر تو تمام شواہد تھے بھی پاکستان سے کلیکٹ کرنے, لاہور اور دیگر علاقوں سے کلیکٹ کرنے تھے. یہاں پہ وہ ان میں سے کچھ شواہد جو ہے بیرون ملک سے بھی ہمیں. ٹھیک ہے. مجھے سعد رسول صاحب اس پر ضرور بات کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چونکہ ظاہر ابھی تک شواہد نہیں ہیں, یہ پاناما میں تمام تر اس کے شواہد یا جو ڈاکومنٹس وہ موجود ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کورٹ میں کیا پریزنٹ کرے گی, اس پر مجھے ضرور آپ سے بات کرنی ہے. میں صرف اگر ایک آپ کی اجازت سے بات کر لوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ پروف کرے کہ جی پاناما میں ایسا کیسے گیا, کہاں سے گیا. انہوں نے پروف کرنا ہے کہ پاکستان کے قانون کی وائلیشن ہوئی, اور اگر اتنا ہی پروف ہو جائے کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کی فیملی نے جانتے بوجھتے کچھ مس لیڈ کیا یا جھوٹ بولا یا اپنے الیکشن شواہد کے اندر کچھ مسٹیٹ کیا, تو اتنا بھی کافی ہوگا, باقی ساری چیز پروف کرنے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. طاہر سندھو صاحب, آج عمران خان صاحب نے یوم تشکر منایا. لاک ڈاؤن کی جو کال تھی وہ انہوں نے کل مؤخر کر دی تھی, آج پریڈ گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا گیا. تو جلسے میں کتنے لوگ تھے ویسے؟ سب سے پہلے تو میں بعد میں اس بات پہ آؤں گا جلسے میں کتنے لوگ تھے, میں لیگلی اس بات کو تھوڑا سا وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا, پہلے اس پہ کمنٹ کر دیں. دیکھیں 5000 کرسیاں تھی, 10,000 سیکورٹی گارڈ تھے, باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. آپ ہم سے زیادہ معاشرے کی آنکھیں چہرہ ہاتھ ہیں, صحافی جو ہیں وہ سب جانتے ہیں. 5000 لوگ تھے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہا 5000 کرسیاں تھی, 10,000 سیکورٹی جو تھے اہلکار تھے وہاں پہ, تو باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. لیکن آپ مجھے اتنا بتا دیں 10 لاکھ سے کتنے لوگ کم تھے, اتنا بتا دیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم 10 لاکھ اکٹھے کریں گے, 10 لاکھ سے کتنے کم تھے, صرف کوئی اتنی بات مجھے بتا دیں. نمبر 1, سیکورٹی اہلکار پنڈال میں موجود تھے؟ پنڈال کو چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں 10 سیکورٹی اہلکار ڈال کے 15,000 لگا لیں, ان میں سے 10 لاکھ میں سے کتنے کم تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو سعد رسول صاحب نے بات کی, بیرسٹر صاحب نے, دیکھیں اس میں کوجنٹ ایویڈنس کی ضرورت ہے. فرسٹ آف آل تو کیس ہے سب جوڈس ان دا سپریم کورٹ, میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. نمبر 2, یہ پاناما لیکس جو ہے اس کو پروو کرنا پڑے گا, اور پھر اس کا کس کو جو اس کا خالق ہے, جو اس کا تخلیق کار ہے, اس کو لانا پڑے گا. جس طرح سعد صاحب نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ جب تک دیر از نو اینی کوجنٹ ایویڈنس, اور پھر ان سارے لوگوں کو لانا پڑے گا جو بتائیں گے کہاں سے دولت آئی, کہاں سے سارے لوگوں کو لانا پڑے گا. نہیں, میری بات سنیں لیگلی, میری بات سنیں لیگلی. انہوں نے یہ کہا نہیں ہے, انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی سب کو لانا پڑے گا. معاملہ پینڈنگ ہے, یہ مانتے ہیں سعد رسول صاحب, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاناما سے لوگوں کو لانا پڑے گا. کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں, جب تک آپ ایک منٹ بتائیں, ایویڈنس چیک لے لیں, ایویڈنس چیک لے لیں, قانونی شہادت کی کوئی دفعہ لے لیں, آپ مجھے بتائیں جو ایویڈنس جو جس پہ ہم گواہ پیش کرتے ہیں. پھر اگر اس کے علاوہ آپ کرمنل پروسیجر کورٹ میں جاتے ہیں, اگر اس کو اس میں لے کے آتے ہیں یا انکوائری کمیشن میں لے کے آتے ہیں, جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم انہوں نے آرڈیننس پاس کروایا تھا, تب ان کے الیکشن کمیشن کی انکوائری ہوئی تھی اور وہ بھی انہوں نے نہیں مانی. اب کیا ہوگا کہ یہ جو لاک ڈاؤن, دیکھیں لاک ڈاؤن کی بات آپ سمجھتے ہیں کتنی خطرناک ہے. ایک صوبے پہ 19.6% ان کے ووٹ ہیں, اور کل یہ کہہ رہے جی آج یوم تشکر, ان کو تو یوم ندامت بنانا چاہیے.
پہلے ان کو آپ تو لوگ یوم میری بات سنیں طاہر خالد سندھو صاحب پہلے آپ لوگ ریکویسٹ کرتے رہے مطالبات کرتے رہے کہ نو ہم نے سر آپ کے ساتھ یہ مطالبات کرتے رہے کہ یہ لاک ڈاؤن بند کریں جب انہوں نے کل مؤخر کر دیا تو ان پر تنقید کیا آپ لوگوں نے 7 ماہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ کمیشن بنائے میں اس میں پیش ہوں گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہمارے قابل محترم ہے استاد محترم ہے اعتزاز حسن صاحب لیکن ٹرمز آف ریفرنسز ہوتے ہیں ٹرمز آف ریونج نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا کہ خود ہی مدعی خود ہی منصف خود ہی گواہ اور خود ہی فیصلہ ایسے نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ سب کو ملا کے مل کے چلنا پڑے گا جو بھی جرمدار ہوگا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اساتذہ صاحب بیرسٹر صاحب ہیں کیا سمجھتے ہیں اگر سپریم کورٹ کسی کو بھی طلب کرتی ہے مجھے کرتی ہے ان کو کرتی ہے کیا ہماری ضرورت ہے ہم نہ سپریم کورٹ میں جائیں لیکن کچھ چیز تو لے کے ہے انہوں نے پیڈل ہاتھ میں پکڑا ہوئے کہ اس کو سائیکل لگا دیا ایسے نہیں ہوتا دیکھیے بہت احترام سے اور عزت سے گزارش یہ ہے کہ جو فائنانشل کرائم کے قوانین ہیں پاکستان کے اندر اور اگر آپ اس کے اندر سب سے پہلی اگزامپل لے لیں نیب کی کہ جو نیب کا قانون ہے اگر آپ اسی کے پیرامیٹرز کو لے لیں اس سے پہلے نہ صرف نیب کا قانون بلکہ احتساب بیورو کا آرڈیننس جو کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہی اپنے 1997 کے ٹائم کے اندر لے کے آئی تھی ان قوانین کا پیرامیٹر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ریگولر کرائم کے اندر جو بندہ الیج کرے جو بندہ کہے کہ فلانے نے قانون توڑا ہے اس نے پروف بھی کرنا ہے کہ اس نے توڑا ہے فائنانشل کرائمز کا رول یہ ہے اور نیب کے قانون کا یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں یہ قانون یہ ہے کہ اگر یہ پروو ہو جائے کہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا گھر موجود ہے لنڈن میں یا وہ کمپنی اون کرتے ہیں پیناما میں جو کہ اس وقت تک ڈیکلریشنز بھی ہو چکی ہیں پرائم منسٹر صاحب کے فیملی ممبرز مان بھی چکے ہیں تو پھر یہ برڈن آف پروف ان کے اوپر ہے کہ وہ پروف کریں کہ یہ لیگل مین سے پیسہ کمایا گیا تھا لیگل مین سے باہر گیا تھا لیگل مین سے ہم نے خریدا اور اس کے اوپر ہم نے ٹیکسز بھی پورے دیے اس کے ڈیکلریشنز بھی پوری دی فائنانشل کرائمز اور نیب جیسے قوانین کے اندر برڈن آف پروف ریورس ہوتا ہے یہ الیکشن کمیشن کی طرح کا نہیں ہے وہ الیکشن کی دھاندلی کی کمیشن کی طرح کا نہیں ہے جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنا کیس پروف کرنا ہے یہاں پہ ایڈمیٹڈ پالیسی ہے ایڈمیٹڈ سٹیٹمنٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی فیملی ممبرز کی کہ بے شک جی الحمدللہ یہ ہماری کمپنیز ہیں اور یہ ہمارے فلیٹس ہیں تو جب یہ ایڈمیشن آن دی ریکارڈ ہے یہ بھی ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں پرائم منسٹر صاحب کے انہوں نے پروف کرنا ہے کہ یہ لیگل مین سے آیا فائنانشل کرائمز کے اندر اس سے زیادہ خطرناک یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب چونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں بعض ماہر قانون بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں جو جھوٹ بولا گیا جی میں گزارش کروں ہر کہتے جھوٹ بولا لوگوں کو میں نے تو کہا آپ کو کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جھوٹ بولا گیا بہت کچھ کہتے ہیں پہلی کمپنی عمران خان کی تھی ہاں جی 1983 میں جی صاحب میں سر اس میں گزارش نیازی آف شور کمپنی میں سر اس میں گزارش سر آپ لوگ بھی تو سپریم کورٹ چلے گئے نا میں بتا رہا ہوں پہلی کمپنی اس کی تھی آپ لوگ تو چلے گئے نا جہانگیر ترین اور عمران بابا آف شور ہے کوئی نیازی انٹرنیشنل یہ چھوڑے ان باتوں کو دیکھیں گے آپ کورٹ میں اور یہ سعد رسول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں احتساب کے لا کو اور دوسرے جو نیب کا لا ہے انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے اس میں بارے ثبوت بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم پہ لیکن اگر ہم پروف تھا ابھی کوئی فیصلہ تو مانے دیں ہم خود تو نہ سپریم کورٹ کو خود تو ڈکٹیٹ نہ کریں کہ اوے نواز شریف اوے چیف جسٹس یہ کیا بات ہے اب آپ وہ نہیں کر رہے عمران بات کر رہا میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں نہیں کر رہے وہ آج نہیں انہوں نے کچھ میں طریقے انتشار سوری طریقے اپنا کیا ہے اس کا نام ہے طریقے انصاف کی بات کر رہا ہوں جی نہیں اور یہ کہتے کہتے ساتھ انہوں نے طریقے انتشار بھی کہہ دیا کہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں نہیں آپ سے صاحب آپ میرے جی سر میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین کے اندر الیکٹورل پروسیس بڑا سٹرکٹ ہے ہمارا ریپرزنٹیشن آف پیپلز کا ایکٹ ہے 1976 کا اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز کا آرڈیننس ہے 2002 کا جس کے اندر یہ قانون کی اسپیسیفک شک موجود ہے کہ جب بھی کوئی شخص اپنے گوشوارے جمع کروائے گا تو وہ اپنے تمام ایسٹس ڈکلیئر بالکل ٹھیک ہے وہ ایسٹس نواز شریف صاحب کے اور ان کے فیملی کے آن دا ریکارڈ ہیں 2013 کے الیکشن کے بھی 2008 کے الیکشن کے بھی اس سے پہلے کے بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈیکلریشنز کے اندر جو کہ پبلک ریکارڈ ہے کیونکہ اب اتنے زیادہ فلیش ہو چکے ہیں ان ڈیکلریشنز کے اندر یہ والی کمپنیز کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کی گئیں تو جو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی جو کیس ہے اس کے اندر بھی ایفیکٹو ویسے تو بہت سے سوالات ہیں اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس چل رہا ہے ویسے تو بہت سے سوالات ہیں سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف فیملی ممبران یہ مانتے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بھی مانا کہ ہم لوگوں نے 2006 کے اندر پیسہ بھیجا تھا اور کمپنیز خریدی تھیں تو پھر بے شک اگر وہ کمپنیز مریم نواز صاحبہ کے نام پہ بھی ہوں اور وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں تو وہ گوشواروں میں کیوں نہیں لکھیں گی بات یہ نہیں ہے کہ کیا کمپنی لیگلی خریدی گئی انلیگلی خریدی گئی یہ سوال اور ہے وہ کمیشن اور طریقے سے دیکھے گی ایک جو سوال جو کہ اچھا یہ پیسہ کیسے باہر گیا اور یہ جو کمپنیز یہ آسان کون سا کام ہے پی ٹی آئی کے لیے کون سا آسان کام ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کہ وہ جو پیناما لیکس کے ریکارڈز ہیں وہ پروڈیوس کر سکے یہ پی ٹی آئی مشکل ہوگا کرنے وہ کر بھی نہیں سکیں گے جو کام پی ٹی آئی کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے آسان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی اگر تو ایڈمیشن آن دا ریکارڈ ہے
جو کہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کا کہ یہ ہماری کمپنیز ہیں. صحیح ہے. تو پھر گوشواروں میں یہ ریفلیکٹ کیوں نہیں کی گئی؟ پھر اس کے اوپر ٹیکس جو آپ نے دیا ہے وہ کہاں پہ ہے، اس کا کوئی ثبوت ہوگا. اور جن فورن کرنسی چینلز کے تھرو بھیجیں وہ پیسے کے ہمیں ٹریل دکھا دیں. یہ باتیں پاکستانی قوانین کے اندر پروف بھی ہو سکتی ہیں، کمیشن بھی دیکھ سکتا ہے اس کو، سپریم کورٹ بھی دیکھ سکتی ہے. اگر ہم اس چیز کے اندر پڑ گئے کہ سعودی عرب کی کمپنی نے کتنے پیسے کمائے اور اس نے لنڈن کہاں ٹرانسفر کیے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا سپریم کورٹ کے لیے بھی اور کمیشن کے لیے بھی. طاہر خلیل سندھو صاحب، پھر وہی بات ہے کہ پہلے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہ کیا جائے، شہریوں کی زندگی مفلوج نہ بنائی جائے. جب عمران خان صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی، آپ لوگوں نے ان پر تنقید کی. عمران خان نے کب کی اناؤنسمنٹ کر دی؟ کل کی نا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ جہاں پہ یو ٹرن کا لفظ لکھا تھا وہاں پہ لکھ دینا چاہیے عمران خان. میری بات سنیں، عمران خان نے کہا تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کہیں گے چاہے کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہو. آپ یہ فیصلہ عمران خان کا لاک ڈاؤن مؤخر کرنے کے فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میری بات سنیں، باقی آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. عمران خان نے اب تو نہیں بند کیا نا شاید. نہیں، اس نے کیا کیا، اس ہوا کیا؟ کوئی بندہ پنجاب سے نکلا اس کا؟ کوئی مجھے بندہ بتائے. کچھ نہ، کوئی بندہ نہیں نکلا پنجاب سے اس کا، وہ بتائے تو صحیح کم از کم. اور نمبر 2، مجھے انتہائی عزت اور احترام ہے تمام تر نیازیوں کا، لیکن نومبر کا مہینہ جو ہے خاص طر ان دو نیازیوں کے لیے انتہائی ہے جب دونوں نے اشتہار پہنکے ہیں. اچھا چلیں یہ چلیں اگر میں آپ کی اجازت سے ایک اور باقی اس پہ معاملہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، ہم اس کو اس لیول پہ نہ لے جائیں. عمران خان صاحب سوال کرو، سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا. نے کیا لاک ڈاؤن کرنا تھا؟ وہ تو پارٹی سے نہیں نیچے اترا، وہ وہاں پہ پشت کارکنوں کے اندر مارے. پورا اسلام آباد جو ہے وہ لاک ڈاؤن آپ لوگوں نے کیا تھا. ایسے بڑے باتیں کرنے کی حکومت نے لاک ڈاؤن پہلے ہی کر دیا تھا. بڑے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موٹر میری بات سنیں، اگر موٹر نے بنتی شہر اقتدار پورا بند کا کنٹینر تو آپ نے میں آپ کا یہ ٹی وی ہے، میں آگے کہتا ہوں جی میں قبضہ کرنے لگا، آپ مجھے قبضہ کرنے دیں گے کیا؟ فیڈریشن پہ بھی کب قبضے ہوتے ہیں؟ فیڈریشن دیکھیے اس کے اندر کائنڈلی تھوڑی سی میں قانون کی گزارش کروں. فیڈریشن کسی پولیٹیکل پارٹی کی ملکیت نہیں ہے. بالکل. فیڈریشن اس عوام کی ملکیت ہے، نہ پیپلز پارٹی کی، نہ پی ایم ایل این کی، نہ پی ٹی آئی کی. تو ساتھ صاحب اس کو برباد کر دیں. نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ سر کانسٹیٹیوشن ان کو حق بھی دیتا ہے نا احتجاج کا. احتجاج کا حق دیتا ہے. اور جب وہ احتجاج کریں گے، جب جلسے کریں گے، احتجاج ہی کر رہے تھے. وہ لاک ڈاؤن کر رہے تھے کہ ہم ادارے بند کریں گے، ہم سیکریٹریٹ بند کریں گے، وہاں پہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیوز ہیں. یہ کس طرح کا قانون ہے؟ کیا ہم دوسرے ملکوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں جی آپ کی اجازت سے ایک قانون کی بات کر کے تو ایک سیاسی سوال بھی اگر میں پوچھ لوں، کیونکہ میں خود بھی انٹرسٹڈ ہوں اس میں کہ پی ایم ایل این کا اس پہ کیا سٹانس ہے. قانونی بات یہ ہے کہ سیکشن 144 لگایا گیا اور لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، باقی ٹیئر گیسنگ بھی کی گئی، باقی چیزیں بھی کی گئیں، روڈز بھی بلاک کیے گئے، جو کہ لاک ڈاؤن وہ اتنا پی ٹی آئی کی وجہ سے شاید نہیں ہو سکا جتنا کہ ویسے ہو گیا تھا. سیکشن 144 کی لگانے کی بھی لوازمات قانون کے اندر موجود ہیں، وہ پیراہے بھی موجود ہیں اور وہ سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. جب پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں تھی اور سیکشن 144 لگا تھا تو پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ کیوں لگا رہے ہیں، کنٹینرز کیوں لگا رہے ہیں اور ان کے لوازمات کیوں نہیں پورے ہو رہے. اور پی ایم ایل این کے لیگل ایڈوائزرز کو وہ لوازمات پتہ بھی ہیں جن میں سے آدھے اس دھرنے کے اوپر شاید اپلائی نہیں ہوتے. دوسرا سوال یہ کہ کیونکہ پوچھا گیا اور میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، سو آئی ہوپ کہ آئی ول بی فارگیون فار آسکنگ دس کوسچن، کہ لیٹس سے کہ آج 5 7 10 جو بھی پی ایم ایل این کا نمبر ہے کہ آج اتنے صرف 1000 لوگ آئے، آپ اگر اس کے اندر ذرا نمبر ایڈ کر لیں کتنے لوگوں کو آپ نے ٹیئر گیسنگ کی، کتنے لوگوں کو آپ نے گھروں سے اٹھا لیا، کتنے لوگوں کو آپ نے کنٹینرز کے پیچھے روک لیا پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی، وہ نمبر ذرا ایڈ کر کے بتا دیں، وہ پی ٹی آئی کے جلسے کا نمبر ہے. دیکھیں جی اگر تو لاک ڈاؤن، دیکھو جی اگر تو لاک ڈاؤن کی بات ہوگی زین صاحب تو اس میں یہ ایڈ کر لیجئے گا سر کہ جو قافلے آ رہے تھے ان کو روکا کیوں؟ ابھی تک میں بتاتا ہوں جو کے پی کے سے قافلہ آ رہا تھا ان کو بھی روکا گیا، ساری رات شیلنگ ہوتی رہی. اس سے پہلے اناؤنس ہوا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے. اگر لاک ڈاؤن کی بات ہوگی قانون حرکت میں آئے گا. تو جو جلسہ کریں گے آج بھی تو جلسہ ہو رہا ہے. آج آپ نے کوئی کنٹینر دیکھا ہے؟ جو حکومت نے کیا وہ لاک ڈاؤن نہیں تھا. نہیں، کون سا ہم نے لاک ڈاؤن کیا؟ جو برہان انٹرچینج کو بند کر دیا، موٹر وے بند کر دی، اسلام آباد بند کر دیا، بنی گالا جانے والے راستے بند کر دیا، لاک ڈاؤن نہیں تھا. جب ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کہے کہ ہم باغی بن جائیں گے، اس کا مطلب آپ ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. اور اگر ابھی تو ایک صوبے میں حکومت ہے 19.6%، اگر پورے ملک میں ان کی حکومت بن جائے تو یہ تو سارے پاکستان کو ساری دنیا سے لڑا دیں گے. 2009 میں آئرونکلی 2009 کے مارچ میں جب سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا شہباز شریف صاحب کو اور اس کے بعد گورنر رول لگ گیا، تو اس وقت قانون کی نظر میں بے شک وہ فیصلہ غلط بھی ہو، لیکن قانون کی نظر میں تھوڑی دیر کے لیے شہباز شریف صاحب الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں تھے، نواز شریف صاحب الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں تھے. اس وقت ایک ان الیکٹڈ چیف منسٹر نے، ایک ان الیکٹڈ یا ڈسکوالیفائڈ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے ایک موومنٹ کی، کنٹینرز کو
کو ہٹانے کی تاکہ اسلام آباد کے اوپر مارچ کی جا سکے. اس وقت یہی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس موومنٹ کے حق میں تھی کہ اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اگر ریاست کوئی کام غلط کر رہی ہو تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. یہ پی ایم ایل این کا اسٹیٹڈ سٹانس تھا. آج 2009 میں I was parliamentary secretary law 2009 میں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں سر, میں صرف قانون کا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ موومنٹ چلی تھی اس وقت انفارچونیٹلی شاید غلط سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, شریف فیملی الیکٹڈ پاور کے اندر نہیں تھی. ٹھیک ہے, آج آپ ان کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, پرویز خٹک صاحب الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں جو کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلط یا غیر قانونی کام ہے تو ان کے پاس بھی غلط کم ہوگا, مینڈیٹ 19% ہوگا, ایک مینڈیٹ ہے. شیلنگ کرنی, پروونس کو کٹ آف کر دینا, روڈ سارے بلاک کر دینے, مجھے پی ایم ایل این کی اس کنٹینشن سے کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان کا یہ خیال ہے تو ضرور رکھیں, لیکن پھر ایکسپلین کریں کہ 2009 میں یہ ٹھیک کیوں تھا. بریک لینی ہے, بریک کے بعد طاہر خلیل سندھو صاحب کا جو اس پر جواب ہے وہ ضرور شامل کریں گے. لیکن ایک بات مجھے ضرور پوچھنی ہے, چونکہ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ نومبر کے مہینے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وکٹیں گریں گی, اور عمران خان صاحب کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ججز نے بھی یہ کہا کہ اس کیس کا فیصلہ بہت جلدی آئے گا. ساتھ صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کیس کا فیصلہ, چونکہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, ٹی او آرز نے طے ہونا ہے اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ آنا ہے, تو کیا اس کا فیصلہ آئے گا اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دے گا؟ تو سعد رسول صاحب, کیا اتنا آسان ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ٹی او آرز طے کرے, انویسٹیگیشن کرے اور 1 مہینے کے اندر اس کیس کو نپٹا دے؟ دیکھیے سر, اس کے اندر سب سے ضروری عمل تو یہ ہوگا کہ ٹی او آرز کیا بنتے ہیں. آگے کا ٹائم فریم کتنی جلدی یہ طے ہو سکتا ہے, کتنی جلدی گوشوارے پورے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں, جو مصدقہ باقی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کی جا سکتی ہیں, کتنی جلدی اس کے اوپر ایک رپورٹ تشکیل کی جا سکتی ہے, کتنی جلدی وہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے آ کے اس کے اوپر ایک فیصلہ آ سکتا ہے. ان ساروں کے لیے ضروری سب سے زیادہ یہ ہے کہ ٹی او آرز پہلے ڈٹرمن ہو. اگر تو ٹی او آرز یہ ہوئے کہ ہم اکراس دا بورڈ تمام لوگ جتنے پیناما لیکس کے اندر انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں اور باقی جو بہاماز کی کمپنی کے فورن ایسٹس ہیں اور جو باقی تمام چیزیں ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے تو ہم ایک کمیشن بنائیں گے جس کا ایک فیصلہ آئے گا, تو یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ مہینے کے اندر ہو جائے گا. اگر تو یہ والی بات اسپیسیفک رہے کچھ چند سوالوں تک کہ کیا پاکستان سے پیناما کی کمپنیز میں پیسے بھیجے گئے, کیا پاکستان کے قوانین پوری طرح اپلائی کیے گئے, کیا پرائم منسٹر ان کی فیملی اور شاید دیگر کچھ لوگ کیا انہوں نے اپنی الیکشن کی ڈیکلریشنز پوری دیں, کیا ان کے گوشوارے صحیح طرح بھرے گئے تھے, اور کیا وہ ان کے بعد 62 63 آرٹیکل 62 63 آئین کا جو ہے جس میں کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ہے, کیا وہ اس کے مرتکب بنتے ہیں. اگر تو اس طرح کے اسپیسیفک سوال ہوں تو بالکل ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ڈے ٹو ڈے سماعت کرے. جو انکوائری کمیشن اگر اس کے بعد کوئی بنتا ہے, اگر سپریم کورٹ خود انکوائری نہیں کرتی اور کسی کمیشن کے تھرو کرتی ہے, تو وہ کمیشن بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کر کے اس کو مہینے نہیں تو 6 ہفتے 8 ہفتے. طاہر خلیل سندھو صاحب, حکومت کو منظور ہوں گے جو ٹی او آرز, اگر آپ دونوں فریقین ٹی او آرز طے نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ ٹی او آرز طے کرتا ہے تو وہ قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں جی, 2 باتیں. نمبر 1 تو یہ کہ جو کل بات ہوئی سپریم کورٹ میں, آنریبل سپریم کورٹ میں, جیسے مطلب دس لاسٹ کورٹ آف دا پاکستان, تو وہ سب کو منظور ہے, مطلب چاہے کو منظور کرے نہ کرے. اب جس طرح بھی آنریبل اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ ہم یہ منظور نہیں کریں گے, یا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن جو سپریم کورٹ ججمنٹ دیتی ہے, حالانکہ سپریم کورٹ کے ڈیو اپالوجی کہیں یہ کنٹمپچوس ریمارکس نہ ہو جائیں, اگر سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے, خود ججمنٹ دینی ہے, تو وہ خود ٹی او آرز نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے, میری ذاتی رائے ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ان ٹی او آرز کے بارے میں خود فیصلہ کرنا. یہ ساتھ صاحب سے میں پٹ کروں گا آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو. نمبر 2, عمران خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں اب بھی اگر کوئی ان کے ساتھ 1-2 بندہ ہے کوئی عقل مند, تو ان کو سمجھائے کہ وہ خود یہ فیصلے ایسی باتیں نہ کریں کہ سپریم کورٹ 1 مہینے میں فیصلہ دے دے گی. ہم اتنے بڑے اعلیٰ ترین ادارے کو, اتنے آنریبل ججز صاحبان کو ہم متنازع نہ بنائیں. چلیں یہ چھوڑیں, جو بھی نہیں ہو سکے, پارلیمانی کمیٹی بنائے گی. دیکھیں ججمنٹ جو دینی ہے وہ سپریم کورٹ نے دینی ہے. ہو از عمران خان, میں کون کہنے والا کہ 1 مہینے میں. ساتھ صاحب, مجھے میری پرابلم آج یہ ہے کہ مجھے 2 لوگوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے یک وقت سائملٹینیسلی, تو میں دونوں کو جواب دے رہا ہوں. نہیں وہ تو آپ کے ساتھ قانون کی نظر سے بات کر رہے ہیں. میں ویسے زین صاحب ویسے کہہ رہا ہوں, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, لیکن بڑا اچھا, چلو کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے بات کی تھی کنٹینشن کی, مجھے بات کرنی ہے انٹینشن کی, کہ اس کی انٹینشن کیا. یہ عمران خان صاحب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا, ہی از پریکٹسنگ لائر, کہ کیا عمران خان کو ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ 1 مہینے میں سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی؟
نہیں وہ بات ٹھیک ہے بالکل، بتائیں نا، پوچھیں گے بتائیں مجھے، بالکل مجھے پوچھیں بات کا گے، جواب مجھے بھی میں بتا دیں، یہیں ٹھیک سے ہے، شروع کر دیتا لیکن ہوں۔ یہ سوال ضرور لے لیجیے گا کہ سر ٹی او آرز تو پہلے 12 رکنی جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ نہیں بنا سکی، تو ابھی بھی تو پھر بات تو سیاست دانوں پر آ گئی، اگر آپ دوبارہ ٹی او آرز طے نہیں کر تو سکیں گے سپریم کورٹ بنائے گی، سپریم کورٹ نے کہہ دیا we are ready for that, no problem۔ جی صاحب، سب سے پہلی بات یہ کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب یہ کہہ بھی دیں کہ مہینے کے اندر فیصلہ کر دے گی تو سپریم کورٹ اس میں بالکل نہ باؤنڈ ہے، سپریم کورٹ چاہے تو اگلے 5 سال فیصلہ نہ کرے، 10 سال نہ کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں سب سے پہلی بات، ایک تو جو سوال تھا کیونکہ وہ تھوڑا سا لیگل ہے تو اس کا میں جواب دے دوں کہ کیا سپریم کورٹ اپنے ٹی او آرز خود بنا کے خود اس پر کام کر سکتی ہے؟ تمام ٹرائل پروسیس میں، وہ سول ٹرائل ہو یا کرمنل ٹرائل ہو، سول ٹرائل میں عدالت خود ایشوز فریم کرتی ہے، پھر اس کے اوپر ججمنٹ دیتی ہے۔ آپ سارے شواہدین لے کے جاتے ہیں، عدالت خود ایشوز فریم کرتی ہے، پھر اس پہ ججمنٹ دیتی ہے۔ کرمنل ٹرائل میں عدالت چارج شیٹ فریم کرتی ہے، پھر اس کے اوپر ججمنٹ دیتی ہے کہ بندہ گلٹی ہے یا نہیں گلٹی، تو یہ بھی اسی طرح ہوگا، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، قانون کے اندر اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ سپریم کورٹ کی یہاں پہ بہت ہی ٹرکی سچویشن ہے، اور اس میں چیف جسٹس صاحب کی، اب کی چیف جسٹس صاحب کی اور اس بینچ کی، بلکہ ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے بھی سیاست نے اور سیاست دانوں نے سپریم کورٹ کو اسپیشلی جو گورننگ پارٹی ہے اس نے سپریم کورٹ کو انوائٹ کیا کہ وہ سٹیپ ان کرے، اپنا کمیشن بنائے اور آگے کام چلے، اور اس وقت بھی حالانکہ بڑی ٹیمپٹیشن ہوگی سپریم کورٹ کو کہ وہ پولیٹیکل پہلے رجسٹرار صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی، جی بالکل، بلکہ آپ خاص طور پہ سپریم کورٹ کو اس تنازع میں کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا سپریم کورٹ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے کے وقت کے اندر خاص طور پہ جب پولیٹیکل ایشوز کے اندر بہت زیادہ ڈیلیبریٹ کر رہا تھا، تو ان چیف جسٹس صاحب نے اور آج کل کی سپریم کورٹ نے بڑی ریسٹرینٹ شو کی کہ انہوں نے نہیں اس کے اندر گئے، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ایک ٹی او آرز پراپر نہیں بنائیں گے تو ہم اس کی کاگنیزنس نہیں لیں گے۔ جب سارے ملک میں ایک اس طرح کی نیشنل ایمرجنسی کریٹ ہو جائے جہاں پہ انسٹیٹیوشنز نے اپنا رول پلے کرنا ہو اور سپریم کورٹ کے سامنے پٹیشن پینڈنگ ہو، تو انہوں نے اب ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اگر خود اپنے ٹی او آرز بنائے گی تو کوئی ایسے ٹی او آرز بنائے گی جس میں وہ جلدی فیصلہ نہ دے سکے، وہ ایسے ٹی او آرز، کیونکہ جو براڈ ٹی او آرز ہیں وہ تو پہلے بھی حکومت نے بنا کے دیے، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اتنے براڈ ہیں کہ ہم اس پہ فیصلہ نہیں دیں گے، تو اسپیسیفک ٹی او آرز بنیں گے، اس کے پر لیگل فیصلہ آئے گا۔ صادر صاحب میں بالکل آپ کے پاس آؤں گا، پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم الحق صاحب، 2 نومبر جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزر گیا، لاک ڈاؤن کی کال واپس لی، اس کو اب اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا۔ کل سیکنڈ ہیئرنگ ہے، نعیم الحق صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آج عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پہلی ہیئرنگ تھی وہ اس فیصلے سے بڑا خوش ہیں، تو سیکنڈ ہیئرنگ میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سیکنڈ ہیئرنگ کل ہے اور عمران خان صاحب خود بھی سپریم کورٹ جائیں گے، ہماری اپنے جو وکلا کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ جائیں گے۔ کل ہمیں بھی ٹی او آر اپنے جو تجاویز ہیں ٹی او آر کے حوالے سے وہ جمع کرانی ہے، نون کو بھی جمع کرانی ہے، اوروں کو بھی جمع کرانی ہے، اور کل غالباً ہم توقع کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کمیشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر کے سنائے گا، اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں وہ خود ان کو دیکھیں گے اور فیصلہ کریں گے اور جلدی فیصلہ کریں گے بغیر وقت ضائع کیے۔ تو ہم توقع رکھ رہے ہیں، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی نعیم الحق صاحب؟ ہاں، تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ کل سپریم کورٹ کمیشن کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ آرڈر ایشو کرے گا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی امید ہے کہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر یہ کمیشن جو ہے اپنی کارروائی مکمل کر کے فیصلہ صادر کر دے گا۔ غالباً اس کمیشن کو وہی اختیارات ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے جو سپریم کورٹ کے ہیں۔ لیکن بنیادی سوال نعیم الحق صاحب یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا اور جو وہ فیصلہ دے گا، چونکہ 2014 والے جوڈیشل کمیشن پر بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو تحفظات تھے اس کے فیصلے پر، تو اب جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اور جو ان کا ڈیسیجن آئے گا وہ منوعاً تسلیم کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ جی بالکل ہم تسلیم کریں گے، اور ہم یہ عدالت میں بھی کہہ چکے ہیں۔ سر یہ بتا دیں نعیم الحق صاحب، جو آج جلسہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے، یوم تشکر منایا پریڈ گراؤنڈ میں، اب سے کچھ دیر پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ 5000 کرسیاں لگائی گئی تھی اور 8000 لوگ تھے، تو اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے گا کہ جلسے میں حکومتی تعداد کے مطابق 10,000 لوگ تھے۔ دیکھیں خواجہ سعد رفیق اور خواجہ ان کے جو اور یہ جو خواجگان ہیں سیالکوٹ کے اپنے خواجہ آصف صاحب جو ہے نا،
ان کا کام ہی ہے, ان کو تنخواہ اس بات کی ملتی ہے کہ اپنے مالک کے لیے بھونکتے رہے ہر وقت, ٹھیک ہے جی. اور میں یہ بڑا سخت لفظ بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی زیادتی کی. غیر اخلاقی زبان کا استعمال جو ہے نا, آپ نے خاص طور پہ آپ جیسے اتنے سینئر بینکر سے توقع نہیں تھی آپ ایسا لفظ کہیں. نہیں صاحب جو ہے نا وہ میرا خیال ہے لائن ڈراپ کر گئے, لائن کے ڈراپ کی بات تو یہ بھی رہے نا, غیر پارلیمانی زبان کا خود استعمال کیا اور خود ہی وہ لائن ڈراپ کر گئے. سر ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں جو اگر ایسی زبان کا استعمال کیا جائے گا. یہ تو بانگل تو خود بھی رہے نا پھر وہ. بالکل ٹھیک ہے. میں ساتھ صاحب کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 جی جی کہ ساتھ صاحب نے جو کہا کہ یہ سول لا, دیکھیں ساتھ صاحب آپ قانون دان ہیں, چھوٹا موٹا میں بھی لا کا طالب علم ہوں. دیکھیں ساتھ صاحب یہ سول کیس چل رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی جا کے یہ کرمنل میں چینج ہونا ہے. اگر ہوتی ہے کسی کو کنوکشن ہوتی ہے, عمران خان کو چلو 1983 والی کمپنی جو اس نے پیسے سٹے میں لگائے تھے, کل کو اس کو کنوکشن ہوتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی پینل سیکشن میں چلا جائے گا. تو پینل سیکشن میں بھی میں نے یہی کہا کہ سول کیسز میں عدالتیں ایشوز خود فریم کرتی ہیں, خود فیصلہ دیتی ہیں. پینل سیکشنز میں عدالتیں خود چارج فریم کرتی ہیں, پھر اس کے اوپر خود فیصلہ دیتی ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر کس طرح سے کہ اگر عدالت جس کورٹ نے سزا دینی ہو کیا وہ خود اس طرح سے کر سکتی ہے؟ جی ہمیشہ وہی کورٹ سیشن جج کے سامنے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ پیش ہوتی ہے کرمنل کیس کے اندر, وہ اس کی بیسس کے اوپر چارج فریم کرتی ہے, پھر ایویڈنس کال کرتی ہے, پھر اسی پہ فیصلہ خود دیتی ہے. تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار قانون میں, آئین میں موجود ہے کہ وہ خود ٹی او آرز ڈیٹرمن کرے اور خود اس کے اوپر فیصلہ. بالاجی یعنی in spite of everything we will accept what will be the judgment and what will be the decision of the Supreme Court. ابھی نعیم الحق صاحب نے کہا, نہیں نعیم الحق صاحب نے تو جو کہا انہوں نے چلو چھوڑ دینا وہ نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے. نہیں نہیں ٹھیک ہے, ان کا پروگرام ناچ گانے سے انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے. زبان کا استعمال نہ کریں, ناچ گانے سے شروع ہوتا ہے اور گالی گلوچ پہ ختم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں وہ غلط بات نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن غیر اخلاقی زبان کا استعمال جو ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے جو نعیم الحق صاحب نے استعمال کی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے سعد رسول صاحب, پہلے دن سے ٹی او آرز جب طے ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آپ احتساب کریں لیکن اس کا آغاز وزیر اعظم سے کریں. اس تمام تر صورتحال میں جو سپریم کورٹ میں کیس ہے, کیا سپریم کورٹ اب اگر کوئی بھی ڈیسیجن دیتی ہے یا جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, پاکستان تحریک انصاف تو یہ چاہتی ہے کہ بھائی پرائم منسٹر سے آغاز کریں, اسی وجہ سے ڈیڈ لاک کا شکار تھا یہ کیس. جی دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت 5 پٹیشنز, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک پٹیشن کے علاوہ جو کہ پی ایم ایل این کے ریپرزینٹیٹو نے فائل کی ہوئی ہے, ایک پٹیشن کے علاوہ باقی 4 پٹیشنز جو ہیں اس کے اندر اسپیسیفکلی پریئر ہی یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی فیملی کا احتساب کیا جائے. بالکل صحیح. تو سپریم کورٹ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ پریئرز میں سے باہر نکلے. عدالت ہے وہ ویسے تو انویسٹیگیٹو ایجنسی نہیں ہے, عدالت ہے تو جو ان سے مانگا گیا انہوں نے اسی کے اوپر کوئی نہ کوئی جواب دینا. دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کیس سن رہی ہے آرٹیکل 184 جو کہ ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے, اس کے 2 لوازمات پورے کرنے ضروری ہیں. سپریم کورٹ جو بھی کیس آرٹیکل 184 میں سنے گی اس کے 2 لوازمات پورے کرنے ضروری ہیں. ایک یہ کہ ایشو آف نیشنل امپورٹنس ہو, دوسرا یہ کہ کوسچن آف فنڈامنٹل رائٹ ہو. یہ 184 کے اندر یہ 2 لوازمات ہیں. اگر میری پاناما کی کمپنی ہو یا کسی اور کی ایسے ریگولر شہری کی ماننا جائیں کہ آپ کی بھی کمپنی ہے, میری تو خود کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. اگر کسی بھی شہری کی, میں نے اپنی ایگزامپل اس لیے دی کہ کوئی فرینڈ نہ ہو, اگر میری پاناما کی کمپنی ہو تو وہ ایشو آف نیشنل امپورٹنس نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے ڈیٹرمن کرنا ہے یا وہ والا کیس سننا ہے جو کہ ایشو آف نیشنل امپورٹنس ہو اور فنڈامنٹل رائٹس ہو. اس پرٹیکولر سچویشن میں صرف اگر 200 لوگوں کی بھی کمپنی ہو جو کہ پاناما لیکس کے اندر ہو تو اس میں سے جو سیاسی لیڈران ہیں, خاص طور پہ سٹارٹنگ ود پرائم منسٹر, وہ ایشو آف نیشنل امپورٹنس ہے, اس لیے ان کو شروع بھی وہیں سے کرنا پڑے گا. اگر پرائم منسٹر سے شروع ہوتا ہے تو کوئی دیکھو اب تو انہوں نے کر لیا شروع نا, اب تو انہوں نے طلب کا لے کر جواب مانگے, انہوں نے ساتھ صاحب کل تو انہوں نے جواب مانگے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, تو وی آر ریڈی. ہم نے تو کہا ہے کہ ہم جو بھی, لیکن ایک بات ہے کہ اب یہ جو ہوتا ہے کہ کیا ہے, سوری پھر انتشار نکلنے لگتا ہے میرے منہ سے, ان کو اب قبول بھی کرنا چاہیے نا, ویٹ کرنا چاہیے. جان کے بولتے ہیں میں نہیں جان بوجھ کے, مجھے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب ان کو قبول بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم ویٹ تو کریں. اتنی جلدی ان کو کس بات کی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اگر دیکھیں سپریم کورٹ کے, اگر اس کے بعد تو کوئی عدالت نہیں ہے نا, اس کے بعد تو اللہ پاک کی عدالت ہے. پرائم منسٹر صاحب خود پیش ہوں گے عدالت میں؟ نہیں ویسے نہیں, سول کیسز میں ایسے نہیں پیش ہوتا, اس میں اصالتن یا وکالتن ہوتا ہے. یہ ساتھ صاحب سے پوچھ لیں بے شک, خود نہیں پیش, یہ نہیں ہوتا. نہیں جب تک سپریم کورٹ طلب نہیں کرتی. سپریم کورٹ کو نے نہ طلب کیا نہ اگر سپریم کورٹ طلب کرے تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے کہ وہ, مطلب ایسے ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان پرائم منسٹر صاحب کو ایک اور ٹائم پہ طلب کیا تھا اور اس وقت تو
زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی تھی. ہونا یہ چاہیے کہ جس کو بھی طلب کرے وہ پیش ہو جائے. بالکل. اچھا, تحریک انصاف کا طاہر علی سندھو صاحب ایک موقف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ہوتے ہوئے تحقیقات نہیں ہو سکتی, یہ بار بار وہ کہتے رہے ہیں. تو اب دائرہ کے پرائم منسٹر صاحب اپنے عہدے پر موجود ہیں اور انویسٹیگیشن کا بھی آغاز ہونے لگا ہے. پھر اس میں آپ نے ایک زین بھائی آپ نے بات چھیڑ دی ہے جس میں میں اور ساتھ ساتھ پھر شاید الجھ جائیں یا سلجھ جائیں, کوئی دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. لیکن میری اللہ کرے سلجھ جائیں. نمبر ون تو پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے, نمبر ون. لیکن اس کے باوجود ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس we are ready to appear, we are ready to give the... میں یہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں میں تحریک انصاف کی ہر بات دیکھیں, جو بھی وہ کہیں ان کی خواہش میں اور لا میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح. مطلب یہ بڑے انوکھے لاڑلیاں کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ جو بال کرانے والے ہاتھ ہوتے ہیں اور کسی ملک کے خلاف بم چلانے والا ہوتے ہیں, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں فرق ہوتا ہے. ساتھ ساتھ تحریک انصاف کہتی ہے کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, انٹروین کر سکتے ہیں پرائم منسٹر, چونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں کیس ہے, تو پھر یہ ان کا جواب بنتا ہے. دیکھیے, تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے جو کہ پبلکلی انہوں نے کہا ہے. اس وقت لگتا ہے کہ وہ یہ موقف آج کے کم از کم جلسے سے بھی اور پہلے بھی, اب جب سے کل سے سپریم کورٹ نے پرسوں سے جب آرڈر کیا ہے, اس وقت سے لگ رہا ہے کہ یہ شاید موقف نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. اس کے اندر آئی ہوپ کہ پی ایم ایل این بھی یہ بات مانے گی. اس کے اندر بہت کم لوگوں کو اختلاف ہوگا کہ نیب اپنی پوری صلاحیت جو کہ اس کی ہونی چاہیے تمام کیسز کے اندر وہ نہیں آزما رہی, نہ ایف آئی اے کر رہی ہے, نہ ایف بی آر کر رہی ہے. اس پر بھی کوئی سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے نیب اور ایف آئی اے نے جو سپریم کورٹ نے طلب کیا ان کو طلب کر رہے ہیں, بالکل سپریم کورٹ نے طلب کیا ہے. اس کے اندر بڑا دیکھیے, حکومت وقت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, کیونکہ یہی حکومت ایک زمانے میں اپوزیشن میں ہوتی تھی اور شاید پھر کسی وقت اپوزیشن میں چلی جائے. تو یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, اس حکومت کو بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ حکومت وقت کے خلاف ہمارے ادارے انفارچونیٹلی کام نہیں کرتے. جب زرداری صاحب وغیرہ کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, تو وہ اس وقت نہیں کر رہے تھے, تب بھی سپریم کورٹ کے تھرو انٹروین کیا جا رہا تھا. اور یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ جی ہمیں نیب نے کچھ انصاف نہیں دیا, ایف آئی اے نے دیا, ایف بی آر نے دیا, اسی وجہ سے ہم سڑکوں پر آئے. ان کو تو ویسے میں بڑی معذرت کے ساتھ ان کے پیچھے, مطلب میں یہ نہیں کہتا, ایک پارٹی ہے ان کے پیچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ان کو تو شاید کبھی کسی نے بھی انصاف نہیں دیا شاید آج تک. نہیں, وہ تو کہتے ہیں نا کہ مطلب ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو مطلب کسی کے زندگی میں دخل دے, ان کو کبھی بھی شاید کسی سے بھی انصاف نہیں ملا, اور نہ انہوں نے کسی کو انصاف دیا. میں گزارش کروں, اور میں آئی ہوپ کہ بینگ سچ اے سینئر اینڈ سیزن پولیٹیشین سر میرے سے اگری کریں گے کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور افتخار چودھری صاحب کی کورٹ نیب کے تھرو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کری تھی, ڈیفرنٹ کیسز, حج سکیم ہوا, ایفریڈرین والا سکیم ہوا, باقی کچھ سکیمز ہوئے, تو پی ایم ایل این کا اس وقت کا موقف یہ تھا کہ ہمارے ادارے حکومت وقت کے خلاف کاروائیاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر. یہ نہیں ہوا کہ سڈنلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اور اداروں نے اپنی حکومت کے لوگوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا, بلکہ جب نیب نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو بیانات بھی آئے کہ ناخن کاٹنے چاہیے, کچھ اور کرنا چاہیے. اب سے 6-8 مہینے پہلے کی بات ہے. لیکن اب پی ٹی آئی کے پاس یہ, اب کم از کم پی ٹی آئی کو یہ کہنا نہیں چاہیے, جب میٹر سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے تو, اور آپ نے کانفیڈنس ریپوز کیا ہے کہ جو عدالت کرے گی, جو چیف جسٹس صاحب کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا, تو آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اب نیب شاید پہلے تو کام نہیں کر رہی تھی, ایف بی آر پہلے تو اس طرح کام نہیں کر رہی تھی, لیکن جو انہوں نے ساتھ ساتھ ڈیلے کیا تھی, لیکن اب چیف جسٹس صاحب کی اور اس بینچ کی لیڈرشپ کے نیچے وہ یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پی ٹی آئی کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, اور اسی بریتھ میں پی ایم ایل این کو ایکسیپٹیبل یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اور شخص ہوتا نواز شریف صاحب کے علاوہ یا ان کی فیملی کے علاوہ, تو نیب اب تک حرکت میں آ چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. خرم شیر زمان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, ایک تو کیس سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا, اس کو اپریشیٹ بھی کیا آپ کی جماعت نے, اس کے باوجود اب اس پر باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہمارے ساتھ جو لا ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تقریباً ایٹ لیسٹ دونوں جانب سے, حکومت کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی, اب ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے اس کیس پر, اب سپریم کورٹ کو ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے اور ان کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اب دیکھیں جی, ہم نے تو بالکل اپریشیٹ کیا آج جو ہم بیٹھے ہیں, آج جو ہم نے جشن منایا ہے, جو یوم تشکر تھا, وہ کس لیے تھا؟ وہ سپریم کورٹ کی وجہ سے تھا. یہ ساری کامیابی سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی تو ہوئی ہے. ہمارا جو دھرنا ختم ہوا ہے, جو ہم نے تلاشی کی بات کی ہے, جو ہماری کامیابی ہے, اس کا تو سارا کریڈٹ جاتا ہی سپریم کورٹ کے اوپر ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود جو عمران خان صاحب بارہا کہتے رہے ہیں کہ اب کورٹ کا ٹرائل ہے, عدالتوں کا ٹرائل ہے, تو اب ایسی باتیں ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو نہیں کرنی چاہیے.
دیکھیں بالکل یہ بات مناسب ہے، کیونکہ دیکھیں اب آپ پوری عوام جو ہے نا وہ بھی آپ کی اپنی عدالتوں میں دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ کو دیکھ رہی ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پیناما کا یہ کوئی الزام ہے، یہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو کہ آپ کے سامنے پروف ہے، اور وہ پاکستان کی کسی شہری نے نہیں لگایا ہے، وہ تو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو ریویل کیا ہے، وہ لیکس ہوئی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اب یہ سپریم کورٹ اور یہ ہماری اعلیٰ جو عدالتیں ہیں یہ ان کا بھی ٹیسٹ کا ٹائم ہے، اور پوری قوم جو ہے ان کی طرف نظریں لگائی بیٹھی ہوئی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں جس طریقے سے جو ایٹیٹیوڈ اس وقت موجودہ چیف جسٹس کا ہے، میں سپریم کورٹ میں موجود تھا، جس رویے سے انہوں نے دونوں وکیلوں سے بات کی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں یا پی ایم ایل این کے ہوں، ان کا ایک کلیئر میسج تھا اس دن جب یہ پرسوں کی بات ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حالت میں پرولونگ کرنے والے نہیں ہیں. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں گی اور اس کا جلد سے جلد فیصلہ آئے گا، کیونکہ پورا پاکستان جو ہے ایک طرف انتشار میں آگے کھڑا ہوا ہے کہ کب یہ معاملہ حل ہوگا. اور ٹھیک ہے بالکل ایک منٹ خورم یہ سماغا آپ ان سے سوال نہ کریں، آپ اپنا سوال نہیں کر رہا، میں ان سے مشورہ سوال دے رہا جی ہوں. جی ہی از ویری کمپیٹنٹ پرسن، آئی نو ہم. کم سے کم اپنی لیڈرشپ کو سمجھائے کہ یہ کبھی نہ کہے کہ عدالتوں کا ٹرائل ہے، ججوں کا ٹرائل ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں جب سے سپریم کورٹ نے کیس ٹیک کر کے تو نہیں کہہ رہے. خورم شیر زمان خورم شیر زمان کے خلاف نہیں بات کر رہا کوئی. ٹھیک ہے بالکل جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو 2014 والی سچویشن تو نہیں ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس جوڈیشل کمیشن پر تحفظات کا اظہار کر اس کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرے. اب جو بھی فیصلہ آئے گا خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیوں نہ ہو، اب اس کو منون تسلیم کیا جائے گا. بالکل جناب اسے تسلیم کریں گے، ہمیں پورا بھروسہ اپنی عدالتوں کے اوپر. جوڈیشل کمیشن کو جو فیصلہ تھا اس کو بھی ہم نے مانا تھا، لیکن دیکھیں اس دفعہ جو سب سے زیادہ بینیفٹ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے ٹی او آرز تھے اور جو ان کے پی ایم ایل این کے ٹی او آرز تھے اس میں آپس میں جو ہے ہمارا اعتماد نہیں ہو رہا تھا. کچھ چیزیں تھیں جو پی ایم ایل این نہیں مان رہی تھی، کچھ چیزیں ہم نہیں مان رہے تھے. اب جو بیسٹ ڈیسیجن ہے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اپنے دونوں ٹی او آرز لے کر آ جائیں، ہم بیٹھ کے خود ہی ٹی او آرز بنا لیں گے. تو ہمیں پورا اعتماد ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر، ہمیں اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ وہی ہوگا جو انصاف کا فیصلہ ہوگا، اور ہم قبول بھی کریں گے اسے انشاءاللہ. ٹھیک ہے خورم شیرزمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سعد رسول صاحب بڑی امید ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اس کا فیصلہ جلدی ہوگا. میں صرف خورم شیرزمان کو اسی لیے ساتھ رکھا کہ جلدی ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ. خود ابھی جو جوڈیشل کمیشن نے بننا ہے، ٹی او آرز دونوں فریقین نے لے کر آنے ہیں، کیسے اتنا جلدی اس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیے جی 2-3 اس کے اندر باتیں ہیں. سب سے پہلی بات کہ اگر تو یہ کوئی براڈ سٹروک کی انویسٹیگیشن کرنی ہو جس کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں اور قسم کی دیکھنی ہو، بہت سے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہو، بہت سی جورسڈکشنز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہو، تو یہ اپرچونٹی چیف جسٹس صاحب کے پاس 4-5 مہینے پہلے بھی تھی، انہوں نے ڈکلائن کر دی. ایک چیز کے اوپر ڈکلائن کی اس وقت بھی جب انوائٹ کیا گیا، انہوں نے ایک چیز پہ ڈکلائن کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے ٹی او آرز بنا کے دیں جس کے اوپر ہم قانونی فیصلہ حتماً جاری کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ اپنے ٹی او آرز بنائیں گے تو وہ اس طرح کے اسپیسیفک ٹی او آرز اٹ از آر ہوپ کے بنائیں گے کہ جس میں جلدی اور حتمی فیصلہ ہو سکے. دوسری بات ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنی ہے کہ سپریم کورٹ کی لیڈرشپ کے اندر بھی سال کے اینڈ میں چینج آ رہا ہے. دسمبر کے اندر سپریم کورٹ کی لیڈرشپ میں بھی چینج آ رہا ہے. تو اگر تو یہ کیس لمبا ہو گیا تو پھر بیکاز یہ تو چیف جسٹس صاحب کا بینچ ہے تو شاید پھر obviously پھر بینچ بھی چینج کرنا پڑے گا. تو اس کے اوپر ایک کم از کم تو ڈیڈ لائن ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور کے اندر آئے گی، جو کہ ملک کے لیے قانون کے لیے چیف جسٹس صاحب کے ٹینیور کے اندر آئے گی، بیکاز چیف جسٹس صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر سینٹ ہی ہو جاتا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، کوئی بھی جج صاحب اگر ریٹائر ہو جائیں تو پھر آٹومیٹکلی نیا بینچ بنتا ہے، ریپلیس کرنا پڑے گا. تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک تو یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب وہ 30 دن میں ہوتا ہے، 60 میں ہوتا ہے، اور میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ سپریم کورٹ کو ضرور کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کا اپنا پروسیجر ہوگا، لیکن لگتا یہ ہے بظاہراً یہ لگتا ہے کہ نومبر دسمبر کا ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے، بیکاز چیف جسٹس صاحب سربراہ ہیں اس بینچ کے اور ان کی اپنی ریٹائرمنٹ بھی سال کے اینڈ کے اندر آ رہی ہے. آگے کے obviously نئے چیف جسٹس صاحب بھی اس کو کیری کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قانون کے اندر ممانعت نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ دسمبر میں ہیں وہ ساری جوڈیشل کمیشن خود وہ سماعت کرے گا. جی اس کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ 5 پٹیشنز اس بینچ کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو گورنمنٹ نے دی ہے جہانگیر ترین وہ ساتھ اس کو نتھی کریں گے، میں ذرا گزارش قانون یہ ہے کہ اس کو ساتھ جوڑ کے کرتے ہیں. میں ذرا گزارش کرتا ہوں جی، 5 پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں داخل کی گئیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک بینچ کے سامنے لگا دیا گیا جو کہ 5 ممبران کا بینچ ہے. یہ پٹیشنز ایز اے پٹیشن کمیشن، اگر تو کمیشن بنتا ہے تو اس کے سامنے یہ پوری پٹیشنز نہیں جائیں گی. ان پٹیشنز میں اور باقی کی بحث سننے کے بعد جو ٹی او آرز بنیں گے
وہ اس کمیشن کے پاس لیکن اگر کاز آف ایکشن ایک ہو تو پھر ساری اکٹھی ہوتی ہیں، تو وہ اکٹھی ہوں گی ساری. کاز آف ایکشن ایک ہو تو میں سر گزارش کر دوں، اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈسٹنکشن کی ضرورت ہے کیونکہ یہ قانون کی بڑی پیچیدہ سی ایک بات ہے. پٹیشن جو ہے، یہ 5 پٹیشن جو ہیں، اس میں سے کوئی بھی پٹیشن کمیشن کے سامنے نہیں جائے گی. پٹیشنز سپریم کورٹ کے سامنے ہی رہیں گی. ٹھیک ہے. ان کے اندر سے جو ٹی او آرز بنیں گے وہ کمیشن کے پاس جائیں گے اور کمیشن اپنا فیصلہ واپس سپریم کورٹ کو دے گا. پھر اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر، اگر کمیشن کی کوئی رپورٹ ہوتی ہے، اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر ان پانچوں پٹیشنز کا ایک فیصلہ سپریم کورٹ اکٹھا سنا دے گی. یہ ایکسپیکٹڈ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی جو لا لیگل ہے، اگر سارے میں ایک ہی معاہدہ ہے اور سارے اپنا کیا کرنا چاہیے، اس میں رول آف کنسسٹنسی پایا جاتا ہے اور سارے کیسز ایک جیسے ہوتے ہیں اور کاز آف ایکشن ایک ہے، تو سارے کیسز اکٹھے سنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں اور آپ میرا بھی یہی موقف ہے. بالکل ٹھیک ہے، دونوں کا موقف سیم ہے. بہت شکریہ طاہر سندھو صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، بیرسٹر سعد رسول صاحب، ماہر قانون. ناظرین، جو کل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اس پر بھی ڈسکشن کی، اور سب سے امپورٹنٹ بات، چونکہ پاکستان تحریک انصاف اب ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ بہت زیادہ ہوپفل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بہت جلد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے، کب تک اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور کب تک اس کو لنگر آن کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی ٹی او آرز نے طے ہونا ہے، ابھی جوڈیشل کمیشن نے بننا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو جو ٹائم ٹیکنگ ہے. لیکن گزارش یہی ہے، جو ہمارے پینلسٹ نے بھی کہا، کہ جب تک یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے، جب تک اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، حکومت کی جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی، اس کو ایٹ لیسٹ میڈیا پر ڈسکس نہ کیا جائے. زین علی کو اجازت دیں. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ شو. اللہ حافظ.